رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ شاید آپ کو میرے چہرے کی مسکراہٹ کچھ بتا رہی ہو، آج بہت خوشی ہے۔ خوشی کیوں ہے کہ آج نغمات رضا میں اس کلام کو شامل کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم سب کے آقا مدینے والے مصطفیٰ معراج کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج شریف کے سفر کو ذکر کیا گیا ہے۔ جی ہاں، آج قصیدہ معراج انشاءاللہ پڑھیں گے بھی، سنیں گے بھی، جھومیں گے اور سمجھیں گے بھی۔ بہت بار سنا ہوگا مگر شاید اس کے بہت سارے اشعار مدنی چینل کے ناظرین ہم سمجھ نہ سکے۔ آج اعلیٰ حضرت کی شاعری کا وہ شاہکار سننے جا رہے ہیں، یقیناً تیار ہو جائیے، دل جھومتے جائیں گے، اللہ نے چاہا روح بھی جھومے گی، اور اعلیٰ حضرت سے محبت میں بھی اضافہ ہوگا، اور ان کے صدقے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، معراج کا سفر بڑا مبارک سفر، بڑا نورانی سفر۔ شاعر لکھتے ہیں نا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ایک نئی جگہ ہے، ایک نیا انداز ہے، اور میں آج اکیلا ایک نعت خواں کے ساتھ نہیں، آج الحمدللہ چار بڑے پیارے ثناخوان رسول میرے ساتھ ہیں۔ نقاب الٹے وہ مہر انور، جلال رخسار گرمیوں پر، فلک کو ہیبت سے تب چڑھی تھی، تپکتے انجم کے آبلے تھے۔ یہ آبلوں کی بات بھی ہے، کسی تپ چڑھنے کی بات بھی ہے، نقاب الٹنے کی بات بھی ہے، بڑی یوں سمجھیے کہ خوبصورت باتیں ہیں، مگر یہ کس موضوع سے متعلق ہیں؟ پہلے کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں۔ یا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نقاب سے مراد پردہ، مہر سے مراد سورج، جلال رخسار گالوں کا روب، ہیبت سے مراد دبدبا، تپ سے مراد بخار، اچھا تپکنا، تپکتا گرم ہونا، آبلے سے مراد چھالے۔ اللہ غنی، یہ کس بات کا تذکرہ ہے؟ امام عشق و محبت اس 29ویں شعر میں فرماتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آسمان نبوت اور رسالت کے آفتاب عالم ہیں، جب پیارے آقا نے رخ انور سے پردہ اٹھایا، یاد رہے وہ 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ ہے، تو آپ کے چہرہ اقدس کے جلال کی گرمی سے آسمان کو بخار چڑھ گیا، اور ستاروں نے ستارے جو تھے ان کے بیچاروں کے جسموں پر چھالے پڑ گئے، جس سے پانی یعنی روشنی اور نور رسنے لگا۔ یعنی میرے آقا نے جب رخ انور اٹھایا تو اب کسی کے اندر تاب نہ تھی اس جلوے کو دیکھنے کی۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اگلی بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ جوشش نور کا اثر تھا کہ آب گوہر کمر تھا، صفائے راہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے۔ ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ یہاں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ آب گوہر موتیوں کا پانی، صفائے سے مراد صفائی، چمک۔ اب یہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس شعر کے اندر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کی نورانیت میں جب جوش پیدا ہوا تو موتی پگھلنے لگے اور ان کی پشت تک پانی چڑھ گیا، اور راستوں کو اس قدر تجلی اور مصفہ کیا گیا، مجلہ اور مصفہ کیا گیا، صاف کیا گیا کہ ستارے پھسل کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قدموں پر گرنے لگے اور مبارک قدموں کا بوسہ لینے لگے۔ کیا خوبصورت تخیل اعلیٰ حضرت کا۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں، بڑھا یہ لہرا کے بحر وحدت، کہ دھل گیا نام ریگ کثرت، فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت، یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے، اللہ غنی۔ ذرا اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں، لہرانا، حرکت کرنا، جھومنا، بحر وحدت توحید کا سمندر، ریگ سے مراد یہاں ریت ہے، ذل سے مراد سایہ ہے۔ کچھ اس شعر کا معنی سمجھتے ہیں کہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اس 31ویں شعر میں فرماتے ہیں کہ وحدت کا سمندر پورے جوش کے ساتھ جب آگے بڑھا تو اب ریت یعنی عالم امکان کے تمام ذرے فنا ہو گئے۔ یہ آسمان کے ٹیلوں کی کیا بات کرتے ہو، اس وقت تو عرش و کرسی بھی
دو بلبلے دکھائی دے رہے تھے. اس سفر کی بات جب قرآن کرتا ہے تو کس انداز میں کرتا ہے؟ ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنا. اب یہ جب سفر شروع ہو رہا ہے تو عرش و کرسی جو ہے اب یہ بلبلے کی مانند ہیں. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اگلے شعر میں امام عشق و محبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت کیا فرماتے ہیں؟ وہ ذل رحمت، وہ رخ کے جلوے کہ تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے، سنہری زربفت اودی اطلس یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے. واقعی کچھ مشکل الفاظ ہیں، پہلے اس کو کچھ معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہاں زربفت سے مراد اودی اطلس یعنی عمدہ ریشمی کپڑے، تھان کپڑے کا جو گٹھا جو تھان ہوتا ہے. اور یہاں اعلیٰ حضرت کس تھان کی بات کر رہے ہیں؟ امام اہل سنت شعر کی شرح میں لکھتے ہیں، گویا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ادھر رحمت الہی کا سایہ ہے، ادھر والضحیٰ کی تجلیاں ہیں. ایسا منظر بن گیا کہ ستارے بھی منہ چھپانے لگے. عمدہ قسم کے ریشمی کپڑوں کے تھانوں کے تھان بطور فرش بچھا دیے گئے، یعنی ذل رحمت اور رخ کے جلووں سے دھوپ اور چھاؤں کسی کیفیت بن گئی کہ کہیں چمک و دمک تیز، کہیں ہلکی اور کہیں بالکل مدھم. اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ عز و جل کے قرب کا ایک خصوصی نظارہ فرمایا. یہ امیجنیشن ہے، یہ تخیلات ہیں اعلیٰ حضرت کے. اب ذرا یہ چاروں اشعار ایک بار پھر سنیے اور پھر ہم اس کو انشاءاللہ طرز میں سنیں گے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، نقاب الٹے وہ بحر انور، جلال رخسار گرمیوں پر، فلک کو ہیبت سے تب چڑھی تھی، تپکتے انجم کے آبلے تھے. یہ جوشش نور کا اثر تھا کہ آب گوہر کمر کمر تھا، صفائے راہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پر لوٹتے تھے. بڑھا یہ لہرا کے بحر وحدت کہ دھل گیا نام ریگ کثرت، فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت، یہ عرش و کرسی تو بلبلے تھے. وہ ذل رحمت اور رخ کے جلوے کہ تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے، سنہری زربفت اودی اطلس یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے. نقاب الٹے وہ مہر انور، نقاب الٹے وہ مہر انور، جلال رخسار گرمیوں پر، فلک کو ہے بس سے تب چڑھی تھی، فلک کو ہے بس سے تب چڑھی تھی، تپکتے انجم کے آبلے تھے. یہ جو شیشے نور کا اثر تھا، یہ جو شیشے نور کا اثر تھا کہ آب گوہر کمر کمر تھا، صفائے راہ سے پھسل پھسل کر، صفائے راہ سے پھسل پھسل کر، ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے. بڑا یہ لہرا کہ بحر وحدت، بڑا یہ لہرا کہ بحر وحدت کہ دھل گیا نام میرے یہ کثرت، فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت، فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت. یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے، وہ ذل رحمت وہ رخ کے جلوے، وہ ذل رحمت وہ رخ کے جلوے، یہ تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے، سنہری زربفت اودی اطلس، سنہری زربفت اودی اطلس، یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے. صلی علیک یا رسول اللہ، صلی علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہے چار سوئے شہرا میرا جے مصطفیٰ ہے، ہے چار سوئے شہرا میرا جے مصطفیٰ ہے، میرا جے مصطفیٰ ہے، میرا جے مصطفیٰ ہے. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا،
کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔